نماز میں ہاتھ اس طرح باندھے جائیں گے یا اس طرح؟ کئی لوگ کنفیوز ہیں، نوجوانوں کے مجھے میسیجز آئے کہ ہم نے کس طرح ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کرام کا عمل یہ ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ یہی سرکار علیہ السلام کی سنت ہے، نہ کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھ لیا جائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ لوگوں کو حکم یہ دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھے۔ اب ہاتھ کسے کہتے ہیں اور ذرا کسے کہتے ہیں؟ یاد رہے کہ ہاتھ انگلیوں کے سرے سے لے کر یہ جوڑ سے جو اوپر والا حصہ ہے اسے ہاتھ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، سرچ کریں ذرا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اب ہاتھ یہاں تک تو نہیں کاٹا جاتا، نہ یہاں تک کاٹا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اسے ہاتھ کہا جاتا ہے۔ فرمایا دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا پر رکھے۔ اب ذرا کہتے ہیں درمیانی انگلی سے لے کر کوہنی تک۔ اب حدیث پاک میں یہ مبہم ہے کہ دائیں ہاتھ کو ذرا کے کون سے حصے پر رکھا جائے گا۔ اسی حدیث کی وضاحت کی صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت آئی کہ صحابی رسول حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ سرکار نے اپنے دائیں ہاتھ کو، یہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ظاہری کف پر، رسک پر اور سائد پر رکھا۔ اب یہ کف، رسک اور سائد کسے کہا جاتا ہے؟ ظاہری کف یعنی جو پشت ہے ہاتھ کی، اسے ظاہری کف کہا جاتا ہے، اسے رزق یعنی ہاتھ کا جوڑ کہا جاتا ہے، اور اگلی حصے کو سائد یعنی کلائی کہا جاتا ہے۔ جب ہم ہاتھ کو اس طرح رکھیں گے تو تینوں حصوں پر، ظاہری حصے پر بھی، رزق پر بھی اور سائد پر، تینوں پر ہاتھ رکھا جائے گا۔ یہی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا کہ آپ بھی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ پر رکھا کرتے تھے۔ اور آخری روایت ہے صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ناف کے نیچے رکھا، اوپر کچھ نہیں بلکہ ناف کے نیچے رکھا۔ پھر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی آپ کو، آپ کا بھی یہی موقف، اور امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے گا، نہ کہ اوپر۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور صحابہ اکرام کا عمل یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھنا ہے اور ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ الحمدللہ دلائل سے بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، ایسی ہوائی باتیں نہیں کرتے کہ ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں تو فلاں اللہ کا شکر ہے علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح دلائل سے بات کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ سرکاری نام